بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ پریشان ہیں گھریلو معاملات کے لحاظ سے، یا آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے یا کسی کو دینا ہے، یا آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ بینک کے اندر پھنس چکی ہے، یا آپ کے اکاؤنٹ کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ آپ کو اماؤنٹ نکال نہیں پا رہے، یا آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے اور وعدے پہ اوپر آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، آپ کی جیب خالی ہے، تو یہ وظیفہ ایک مرتبہ آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ ان معاملات کو جج کر لیں گے، ان معاملات کا سامنا کر لیں گے، ان معاملات کو ہینڈل کر لیں گے۔ یہ آپ نے صرف یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے، وہ کہتا ہے بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کو رارا لگا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ اپنے کاموں میں استعمال کر رہا ہے، آپ کو نہیں دے رہا، تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس کا دل اور اس کا دماغ آپ ہی کی طرف ہوگا اور اگلے دن آپ کے قدموں میں وہ اماؤنٹ رکھ دے گا۔ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ موجود نہیں ہے، آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، اس لیے سے آپ پریشان ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے تو انشاءاللہ آپ اس پریشانی سے نجات حاصل کر لیں گے۔ آپ کے پاس اگلے ہی دن آپ اماؤنٹ دیکھیں گے، لاکھوں کروڑوں دیکھیں گے، آپ کے پاس پیسے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ جو ہے اس مصیبت سے نجات حاصل کر لیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، آپ نے دینا ہے، تو اس کے لیے وظیفہ کریں۔ اگر آپ کے بینک کے اندر جو اماؤنٹ پھنس چکی ہے، آپ اس لیے آج سے پریشان ہیں کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ بیسٹ ہے۔ اگر آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے، قرضے اس نے لیا تھا، آپ نے واپس لینا ہے، اماؤنٹ وہ جمع نہیں کروا رہا، تو پھر یہی وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اگلے دن آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر کے معاملات آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے، معاملات زیادہ ہیں، آپ کی جو ہے تنخواہ کم ہے، آپ آفس میں رہتے ہیں، یا آپ بینک میں کام کرتے ہیں، یا پولیس میں کام کرتے ہیں، یا فوج میں کام کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی ادارے کے اندر آپ کام کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، تو یہ وظیفہ کر لیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ آپ نے جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو علیحدہ لکھ لینا ہے، لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اس کے قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے کر لینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے کو 2 وقتوں کے اندر آپ نے پڑھنا ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، یا مغرب کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور نماز کے بعد اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس کے 2 ہی وقت ہیں، اور آپ جس ماہ کے اندر جو ہے یہ وظیفہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 1 ماہ کی قید ہے، اگلے ماہ میں آپ نہیں کر سکتے، بالکل اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اس کے قانون اور قاعدے کو مد نظر رکھنا ہے، اس کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں، اگر آپ نے امامت کروائی ہے تو آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر بھی آپ وظیفہ کریں۔ اگر اس سے پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرتے کوئی وظیفہ تو پھر اسی کو فوراً آپ شروع کریں۔ جب بھی سلام پھر جائے، دعا سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو مکمل کر لیں۔ اس وظیفے کو چند منٹ کے اندر آپ جو ہے، چند منٹ کا آپ کا وظیفہ ہے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا رزلٹ، اور اس کا جو ہے جوش، اور جو آپ نے پریشانی ہے اس کو نجات آپ اس وظیفے کے اندر پائیں گے اور دیکھ لیں گے۔ آپ نے کرنا کیا، اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ اس جگہ کے اوپر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے علیحدہ نماز پڑھی ہے تو جس جگہ کے اوپر آپ نے سلام پھیرا ہے اس جگہ کے اوپر آپ نے بیٹھ جانا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اسی جگہ کے اوپر بیٹھا رہنا ہے، اور آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پڑھ لینا، درود پاک، کون سا بھی درود آپ کو آتا ہو، جو آپ کو آسان لگے، صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی بھی آپ کو درود آسان لگتا ہو، جو بھی لگتا ہو آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔ اب کوشش یہ کریں کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز میں جو آپ پڑھیں گے درود ابراہیم جو پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھیں تو بیسٹ ہے۔ یہ بات آپ نے اس جگہ کے اوپر جب بیٹھ جانا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور درمیان کے اندر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی صورت ہے آخری سپارے کے اندر، 30ویں سپارے کے اندر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، جس صورت کا نام قدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے جب اس کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پڑھنا ہے جو آپ نے ابتدا میں پڑھا ہو، 3 مرتبہ، یاد رہے آپ نے اس سے کم نہیں پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ زیادہ پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم نہیں پڑھنا آپ نے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر
4 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رزاق یا خالق آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے نام لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور دعا مانگ لینی ہے۔ بات یاد رہے کہ آپ کا نمبر 1 آپ کا وضو ہونا چاہیے، نمبر 2 آپ نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ کریں، نمبر 3 جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ کے اوپر آپ وظیفہ کریں، نمبر 4 جو درود آپ نے پہلے پڑھا ہو وہی آخر میں پڑھیں، نمبر 5 دعا سے پہلے اس وظیفے کو مکمل کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی، پسند آ گئی تو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور بیل آئکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہیں، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔